پاپا میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں کسی صورت پاکستان نہیں جاؤں گی، نہ وہاں شادی کروں گی۔ 25 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد اس کے خیالات پاکستانی لوگوں اور پاکستانی ماحول کے بارے میں بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ تبھی اپنے باپ کی خواہش پر پانی پھیرتے ہوئے اس نے احتجاج کیا تھا جب وہ بولے، پاکستان ہماری سرزمین ہے بیٹے، ہمارا اصل ہے، ہم یہاں جتنے بھی سال گزار لیں، لیکن جب بدن سے روح کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو اسی پاکستان میں 2 گز زمین ملے گی آرام کے لیے۔ اور پھر تمہارا نکاح ہو چکا ہے زروین سے، میں اپنے رشتوں کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا زونی، لہٰذا فوراً اپنی تیاری مکمل کر لو۔ زروین آج رات یہاں پہنچ جائے گا۔ حسیب احمد صاحب کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ زرنائشہ ماں کے اشارے پر بے بسی سے پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ حسیب احمد صاحب کی اکلوتی اولاد تھی جس کا رشتہ وہ اس کے بچپن میں ہی اپنی بیوہ بہن کے ہونہار بیٹے زروین احمد سے کر چکے تھے، جو پاکستان آرمی میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا۔ 5 سال پہلے فون پر ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور اب زرنائشہ کی تعلیم مکمل ہوتے ہی انہوں نے اس کی رخصتی کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر زرنائشہ اس پر راضی نہیں تھی۔ اس کی ماں ثنا ترمزی نے جس ڈھب سے اس کی پرورش کی تھی اور جو زہر شروع سے ہی پاکستان کے بارے میں اس کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا، اس کے بعد اس کا وہاں جانا اور ایڈجسٹ کرنا ناممکن سی بات تھی۔ زروین امریکہ پہنچ چکا تھا، مگر فی الحال اس نے حسیب احمد صاحب کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی۔ ادھر زرنائشہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، لہٰذا شادی سے پہلے آخری بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ امریکہ کے خوبصورت علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتی تھی، جس کی اسے آسانی سے اجازت مل گئی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنے دوستوں جولی، رابرٹ اور جانسن کے ساتھ پہلے کیلیفورنیا، پھر الیگزینڈرا، واشنگٹن، پورٹ فولک اور جونیئر کے مضافاتی علاقوں کی سیر کرتی، ایک ایک لمحے کو انجوائے کرتی، آرکنساس کے شمال مشرق میں واقع پوکاہنٹاس کے وزٹ پر تھی۔ ارادہ عمل راک سوپ اور نیسیپسی کاؤنٹی میں خوب موج مستی کا تھا کہ اچانک پوکاہنٹاس سے نکلتے ہوئے اس کی کار ان بیلنس ہو کر قریبی جنگلاتی کھائیوں میں جا گری۔ پل تو پل کے اندر ہی سارا منظر بدل گیا تھا۔ جولی اور اس کے گلے سے دلخراش چیخیں نکلیں اور پھر جیسے سب کچھ اندھیرے میں بدل گیا۔ فضا میں اب گہرا سکوت تھا۔ حادثے سے قبل جو دلخراش چیخیں اس کے اور جولی کے گلے سے نکلی تھیں، وہ اب گہرے سکوت میں ڈھل گئی تھیں۔ مسلسل 6 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد وہ ہوش میں واپس آئی تو اس کا سر ایک خوبرو سے نوجوان کے گھٹنوں پر رکھا تھا اور وہ نوجوان بھرے جنگل میں قدرے محفوظ چٹان پر بیٹھا خاصی فکر مندی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر جب 6 گھنٹے قبل گزرنے والی ناگہانی آفت کا منظر اس کے ذہن میں روشن ہوا تو اس نے بے حد بدحواس ہو کر اس نوجوان کی گود سے اٹھنا چاہا، مگر پاؤں اور کمر میں اٹھنے والی درد کی شدید ٹیسوں نے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ اب بھی وہ اجنبی نوجوان قدرے فریش لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، لیٹی رہی ہے محترمہ، بڑی بری طرح سے کلابازیاں کھاتے ہوئے زمین بوس ہوئی ہیں آپ، اتنی جلدی دوبارہ کہاں بھاگنے کا ارادہ ہے؟ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس کے حواس اب بھی معطل تھے جب وہ سنجیدگی سے بولا، آئی ڈونٹ نو، میں تو خود یہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک گاڑی خراب ہونے پر اسے چیک کر رہا تھا کہ آپ کی دلخراش چیخ نے مزید بدحواس کر دیا۔ اسی بدحواسی میں بھاگا بھاگا یہاں جنگل کی طرف آیا تو آپ کو جھاڑیوں کے پاس ہوش و حواس سے بیگانہ پایا۔ شکر کیجئے موجزانہ طور پر آپ کی زندگی بچ گئی، وگرنہ اتنی اونچائی سے ڈائریکٹ زمین بوس ہوتی تو شاید آپ کی ہڈیوں کے ٹکڑے بھی نہ ملتے۔ اس کے الفاظ پر زنائشہ خان ہلکی سی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ سنو، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا یا ایسے ہی ہوا میں کلابازیاں کھانے کا شوق ہے تمہیں؟ اب کہ اس کا لہجہ بے حد فریش تھا، تبھی وہ بری طرح سلگ کر رہ گئی۔ شٹ اپ، میں بندروں جیسے شوق نہیں پالتی۔ اچھا، یعنی پھر کوئی حادثہ ہی ہوا ہوگا۔ چلو خیر، ہمیں کیا؟ میں تو اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ شام سر پر آ رہی ہے اور آپ ہاتھ پاؤں تڑوا کر میری گود میں پڑی ہوئی ہیں۔ کیا رات یہیں جنگل میں بسر کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی سنہری زلفوں سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے وہ پھر سے شو ہوا تھا جب وہ اپنی کمر میں اٹھتی شدید درد کی ٹیسوں کو دباتے ہوئے اس کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے فوراً آرکنساس پہنچنا ہے، پلیز۔ سوری میڈم، میری گاڑی اس وقت پنکچر ہے، آس پاس کسی آبادی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں، اوپر سے آپ نے میرے پورے 6 گھنٹے چٹ کر ڈالے، اب میں کیسے آرکنساس پہنچاؤں آپ کو؟ لنگڑاتی ہوئی زنائشہ کو بمشکل سنبھالے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ روحانسی ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی بہت فکر ہے، میں ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور کیجیے، لیکن فی الحال تو میں صرف آپ کی اتنی سی مدد ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کے رستے ہوئے زخموں کی مرہم پٹی کر دوں۔
پھر اس کے بعد آپ کا جہاں دل چاہیے پھر اس کے بعد اگر کوئی ہماری مدد کو یہاں پہنچ گیا تو آپ شوق سے جہاں دل چاہے وہاں جا سکتی ہیں، لیکن تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی۔ دیر تو ہو جائے گی لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے صاف معذرتی لہجے پر وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ سوری، اب جلد یا بددیر آپ کو وقت کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ اسے اچھی طرح سنبھال کر وہ جنگل کے پرپیچ راستے عبور کر رہا تھا جب اچانک ایک قریبی درخت سے موٹا تازہ سانپ نکل کر جھولتے ہوئے زنائشہ خان کے سامنے آ گرا۔ بدحواس تو وہ پہلے ہی بہت تھی، اب جو یہ افطار ٹوٹی تو فلک شگاف چیخ مار کر وہ فوراً اس اجنبی نوجوان کے گلے آ لگی کہ جو اس سنسان ویران جنگل میں اسے اپنا سب سے بڑا مسیحا دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ اس کے کشادہ سینے سے لگی وہ بیری کے پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تبھی ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس اجنبی نوجوان کے گداز لبوں پر بکھر گئی۔ ڈونٹ وری میڈم، اسے آپ کو کاٹ کر اپنی جان نہیں گنوانی، اور ویسے بھی وہ بیچارہ تو آپ کے درشن کرنے آیا تھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، ہوا میں کلابازیاں کھانے والی یہ بہادر خواتین آخر ہیں کون؟ شٹ اپ، میں اس وقت مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بدک کر وہ اس کی باہوں سے نکلی تھی۔ اچھا، تو کیا رومانس کے موڈ میں ہیں؟ اس کے سلگتے لہجے پر وہ پھر چہکا تھا۔ زنائشہ خان اسے غصے سے کھور کر رہ گئی۔ پھر جس وقت وہ لوگ جنگل سے نکل کر باہر گاڑی تک آئے، رات اچھی طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ارد گرد بکھرتے سناٹوں اور گھمبیر ہوئی تاریکی نے وہاں کا ماحول خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ آج سے قبل بھلا ایسی خطرناک سچویشن سے کہاں واسطہ پڑا تھا اس کا؟ تبھی تو ساری تیزی تراری جیسے ہوا ہو کر رہ گئی تھی۔ سنو، تم یہاں گاڑی میں بیٹھو، تب تک میں ارد گرد کسی آبادی کا پتہ لگا کر آتا ہوں۔ وہ چونکہ آرمی میں ڈاکٹری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، لہٰذا اچھی طرح اس کی بینڈیج کرنے کے بعد قدرے دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تو زنائشہ نے شدت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں اس وقت یہاں ویرانے میں اکیلی نہیں بیٹھ سکتی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، تمہارے پاؤں پر شدید چوٹ لگی ہے، ایسے میں اونچے نیچے راستوں پر پیدل چلنا تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہے، سمجھی؟ اس کی فضول ضد پر اپنا فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے وہ قدرے ڈپٹ کر بولا تو ناچار زنائشہ خان کو خاموش ہونا پڑا۔ دروازہ لاک کر کے اور شیشے چڑھا کے بیٹھو، اور ہاں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کسی بھی صورت گاڑی سے باہر نہ نکلنا۔ جلدی جلدی اسے ہدایات دیتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ زنائشہ خان محض خاموش بیٹھی وہاں سر ہلا کر رہ گئی۔ سنسان ویران جنگل میں یوں اکیلے بیٹھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ آج سے قبل ایسے بھیانک لمحات سے اس کا قطعی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جیسے جیسے لمحات سرکتے جا رہے تھے اس کے اندر خوف کی لہریں سرایت کرتی جا رہی تھیں۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو یاد کر کے اس نے ایک مرتبہ پھر جھرجھری لی۔ جانے اس کی کون سی نیکی کام آ گئی تھی کہ وہ یوں حادثے کا شکار ہونے کے باوجود زندہ بچ گئی تھی۔ جانسن، جولی اور ہیری کو یاد کر کے اس کے دل پھر سے اداس ہو گیا تھا۔ تبھی وہ تقریباً 25 منٹ کے بعد بری طرح ہانپتے ہوئے واپس پلٹ آیا۔ زنائشہ نے اچھی طرح تصدیق کی، پھر سانس کے ساتھ کھڑکی پر جھکایا۔ سنو، یہاں سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے، غالباً اوزاک کا علاقہ ہے، وہاں کچھ خانہ بدوش لوگ تفریح کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے، وہ ہمیں ایک رات کے لیے اپنے ہاں پناہ دینے کو تیار ہیں۔ جلدی سے نکل آؤ، موسم کچھ اچھا نہیں ہے، ابھی یہاں کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو سکتی ہے۔ اپنی سانس ہموار کرتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی تو وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن میرا پاؤں بہت زخمی ہے، میں اتنی دور نہیں چل سکتی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آرام سے یہیں بیٹھ کر رات بسر کرو، میں تو جا رہا ہوں۔ اس کی بے بسی کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے بڑے آرام سے بولا تو زنائشہ کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ لہجے میں حد درجہ معصومیت تھی جب وہ تڑپ کر بولا، کیوں میں نے تاعمر تمہاری ذمہ داری کا حلف اٹھایا ہے؟ ہونہا ایک تو میرا پورا دن چٹ کر گئی، اوپر سے نخرے یوں دکھا رہی ہیں جیسے کسی ریاست کی راجکماری ہوں۔ وہ سلگ ہی تو گیا تھا اس کے الفاظ پر۔ دیکھو محترمہ، میں آلریڈی بہت تھک چکا ہوں، جلدی سے گاڑی سے باہر تشریف لے آئیں، وگرنہ پھر مجھے سنگ دلی کا الزام مت دیجیے گا۔ اس کے موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ قدرے نرم لہجے میں بولا تو زنائشہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ موسم بے حد سرد ہو رہا تھا، ایسے میں اس کی چست جینز اور پھٹی ہوئی بلیک شرٹ سردی کی شدت کو روکنے کے لیے قطعی ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ تبھی وہ ایک سرسری سی نظر اس کے کپ کپاتے وجود پر ڈال کر تیزی سے اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ یہ لو، یہ کوٹ پہن لو، سردی بہت زیادہ ہے، پھر وہاں بستی میں مردوں کی بہتات ہے۔ اپنا بلیک کوٹ اسے تھماتے ہوئے اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو زنائشہ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کا کوٹ تھام لیا۔
سنو، کیا تم آرکنانس کی رہنے والی ہو؟ تھوڑا سا راستہ عبور کرنے کے بعد ہی اس اجنبی نوجوان نے زرنائشہ سے پوچھا تھا۔ جب وہ مدھم لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولی، نہیں، آرکنساس ہم لوگ گھومنے آئے تھے، مگر راستے میں ہی ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ دوسرا سوال ہوا۔ زرنائشہ خان، پھر سے اس نے بے لچک لہجے میں جواب دیا۔ تبھی زروین کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور وہ مسکرا دیا۔ نام تو بہت خوبصورت ہے، ویسے کرتی کیا ہیں آپ؟ کچھ خاص نہیں، انگلش لٹریچر میں ایم اے کرنے کے بعد پاپا کا آفس سنبھال رہی ہوں۔ ابھی اس کا لہجہ مدھم تھا، تو تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید کوئی سوال کرتا، ایک دم ٹپاٹپ بارش شروع ہو گئی۔ او مائی گاڈ، بارش تو ابھی سے شروع ہو گئی، اب ہم کیسے آگے جائیں گے؟ زرنائشہ خان نے فوراً گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ذرا جلدی جلدی قدم اٹھاؤ۔ اس کے انداز میں قطعی لاپرواہی تھی۔ تبھی وہ اس کی ہدایت پر تیز قدم اٹھانے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل وہ دھڑام سے زمین پر آ گری۔ اف، ایک تو آپ کو زمین چاٹنے کا بہت شوق ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ دوستانہ لہجہ اس کے زمین بوس ہونے پر پھر سے جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو گیا تو زرنائشہ اپنی تکلیف پر کرا کر رہ گئی۔ میں ایک قدم بھی مزید نہیں چل سکتی۔ پاؤں پکڑ کر کراتے ہوئے وہ بولی تو شاید اس اجنبی نوجوان کو بھی اس پر رحم آ گیا۔ تبھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اپنی یہ ہمدردی اور یہ گلے پڑی مصیبت مجھے تعمر یاد رہے گی۔ اب کے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا تو زرنائشہ اس کی اس قدر جسارت پر ششد رہ گئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی مگر اسے کسی چیز کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جس وقت وہ لوگ بستی میں داخل ہوئے، تھکن سے اس اجنبی نوجوان کا برا حال تھا۔ یہ بستی وہاں عارضی قیام کرنے والے خانہ بدوشوں کی بستی تھی۔ تبھی جا بجا گھروں کی بجائے مضبوط خیمے دکھائی دے رہے تھے۔ اجنبی نوجوان نے اسے نیچے اتار کر کچھ دیر ان لوگوں کے ساتھ کوئی بات کی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک لمحے ایک خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہمیں آج رات یہیں قیام کرنا پڑے گا، اسی خیمے میں۔ لیکن ایک خیمے میں ہم دونوں ایک ساتھ رات کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ لاکھ وہ مغرب زدہ تھی مگر اس کی رگوں میں خون تو مشرقی تھا۔ تبھی الجھتے ہوئے فوراً سوال اٹھایا تو وہ جھنجھلا کر بولا، میڈم، اس وقت ہم سخت مصیبت کا شکار ہیں۔ موسم کے تیور خطرناک تو دیکھ ہی رہی ہیں آپ۔ پھر میں نے ان لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ ہم ہسبینڈ وائف ہیں اور ہماری گاڑی اچانک راستے میں خراب ہو گئی، سو مجبوراً ہمیں یہاں قیام کرنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ میں آلریڈی تمہارے ساتھ کافی سے زیادہ نیکی کا مظاہرہ کر چکا ہوں، لہٰذا مجھ سے مزید ہمدردی کی توقع مت رکھنا۔ اور ہاں، یہاں خیمے میں بستر کے طور پر صرف ایک ہی میٹرس ہے جس پر میں سونے جا رہا ہوں۔ تمہارا دل چاہے تو تم نیچے زمین پر لیٹ جاؤ، نہیں تو زمین پر بیٹھ کر ہائے ہائے کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ خیمے میں داخل ہو کر وہ خاصے تیز لہجے میں بولتے ہوئے میٹرس پر دراز ہو گیا تو زرنائشہ لب کھینچتے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اور کوئی موقع ہوتا تو وہ اسے خوب کھری کھری سنا دیتی کہ اتنا روگ تو آج تک اس نے اپنے باپ کا بھی نہیں سہا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ اس وقت اس کی مدد کی طلبگار تھی، لہٰذا اس کی اتنی بدتمیزی پر صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے وہ وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، ذرا سی مدد کیا کر دی، خود کو حاتم طائی کا جانشین سمجھنے لگا ہے۔ خیر، میں بھی اگر مصیبت کا شکار نہ ہوتی تو اسے ایسا مزہ چکاتی کہ ساری عمر یاد رکھتا۔ آپ نے کچھ کہا مجھ سے؟ پل میں تولا پل میں ماشا یہ شخص اس کی سمجھ سے قطعی باہر تھا۔ تبھی وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، جی نہیں، آپ کو کچھ بھی کہنے کی گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو رات میں یوں ہی خود سے ہم کلام ہونے کی بیماری ہے۔ اچھا، بڑے عجیب و غریب شوق ہیں آپ کے۔ خیر، مجھے کیا، شب بخیر۔ وہ اس کے جملے سے یقیناً محفوظ ہوا تھا۔ تبھی سرس سے کہہ کر پہلو بدل گیا تو زرنشہ مزید سلگ کر رہ گئی۔ نان سینس، اسٹوپڈ، تمیز تو چھو کر نہیں گزری اسے۔ اس کی چوڑی پشت کو غصیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بھی وہ پھر سے بڑبڑانے لگی، مگر آج نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ شدید سردی کے عالم میں جسم سے اٹھتی ٹیسوں کی تکلیف سے اس کا برا حال تھا، مگر پھر بھی وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی کہ اب جیسے تیسے یہ رات تو اسے بسر کرنا ہی تھی۔ پھر رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک زروین کی آنکھ ہلکی سی نسوانی کررا سے کھل گئی۔ اندر مضبوط خیمے میں سردی کا زور خاصی حد تک ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے باوجود نیچے زمین پر پڑا وہ نازک سا وجود ادھر ادھر پہلو بدلتے ہوئے بری طرح کررا رہا تھا۔ تب کچی نیند سے بیدار سرخ آنکھوں میں حد درجہ جھنجھلاہٹ لیے وہ اسے اوپر میٹرس پر لایا اور گرم کمبل اس کے لرزتے وجود کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ کر وہ بھی اپنی جگہ پر آنا ہی چاہتا تھا کہ اسی وقت اس کی نظر اس کے نیلے پڑتے احمری لبوں پر ٹک گئی۔
ذرا کی ذرا جو ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا تو گویا 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اس وقت تیز بخار میں پھنک رہی تھی اور شاید یہ اسی بخار کا اثر تھا کہ اب وہ بے ہوشی کے دوران بری طرح سے کرا بھی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ اس کے قریب پڑا وہ نسوانی وجود اس کے لیے قطعی اجنبی تھا، مگر پھر بھی انسانیت کے ناطے وہ اسے اس حال میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تبھی گرم کمبل اس کے اوپر اچھی طرح پھیلاتے ہوئے وہ تیزی سے خیمے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ خیمے میں واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بستی ہی میں موجود ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا، جس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ ڈاکٹری بیگ تھا اور وہ شکل سے ہی کوئی ڈاکٹر دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے چند منٹ تک زرنائشہ کا اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد انہیں آپس میں کچھ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خیمے سے باہر چلے گئے۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ خیمے میں واپس آئے تو زرنائشہ کی حالت قدرے سنبھل چکی تھی۔ گویا اب بھی وہ تیز بخار کے حصار میں تھی، مگر اب گرم کمبل میں دبکی ہونے کے باعث وہ بری طرح سے کرا نہیں رہی تھی۔ تب وہ سرسری سی ایک نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ڈالتے ہوئے وہی میٹرس کے ایک کنارے پر ٹک گیا۔ خیمے میں دھیرے دھیرے سردی کا زور بڑھ رہا تھا، مگر اس کا کوٹ اور کمبل تو اس پریوش کی تحویل میں آ چکا تھا۔ سو مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے وہ سردی کی شدت کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ جو پرسکون سو رہی تھی ایک دم سے چلا کر اٹھ بیٹھی۔ جانسن، جولی، رابرٹ، کہاں ہو تم لوگ؟ پلیز انہیں بچاؤ! اپنے ارد گرد سے قطعی بے نیاز وہ بری طرح سے چلا رہی تھی جب اس نے سرس سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ غالباً وہ بھیانک خواب سے بیدار ہوئی تھی اور ابھی اسی خواب کا منظر اس کی آنکھوں میں رقص کر رہا تھا، مگر وہ اس وقت اسے لے کر کوئی بھی مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سو اس کے مچلتے لرزتے وجود کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ چپ کرو، ہوش کرو لڑکی، کیوں مروانے پر تلی ہوئی ہو مجھے؟ سخت جھنجھلاہٹ کے ساتھ اسے جھنجھوڑ کر ڈپٹتے ہوئے وہ بولا تو جیسے زرنائشہ بھی خواب کے سحر سے باہر نکل آئی۔ پھیلی خوبصورت آنکھوں میں اب حد درجہ حیرانی تھی۔ شاید وہ اپنی حالت اور پوزیشن کا تعین نہیں کر پا رہی تھی۔ جانے اس پل فقط چند ہی سیکنڈز میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز بنا ہوا تھا اب چونک کر یوں اس کی طرف دیکھ رہا تھا گویا برسوں کی شناسائی ہو۔ پھیلی پھیلی خوبصورت آنکھیں، گہرے سیاہ بکھرے بال، بھرے بھرے گداز لب اور اس پر مستعد اس کی لرزتی کانپتی گہری سیاہ پلکیں فقط چند ہی پلوں میں اس کا چین و سکون غارت کر گئیں۔ کس قدر سرس سے وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے وہاں سے اٹھا تھا، مگر وہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو شاید اسی ایک پل میں ہو چکا تھا۔ تبھی وہ بے قرار سا خیمے سے باہر نکل آیا۔ رات ابھی باقی تھی، مگر وہ دوبارہ خیمے میں نہیں آیا، وہیں باہر ہی ٹہلتا رہا۔ پھر جس وقت صبح کا اجالا پھیلا وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے 2 گھنٹے اسے گاڑی ٹھیک کروانے میں لگے، تب کہیں جا کر وہ اس خانہ بدوش بستی میں واپس لوٹا۔ زرنائشہ خان کے بخار میں کمی آ چکی تھی، لہٰذا وہ خیمے سے نکل کر روپہلی دھوپ کو انجوائے کرتے ہوئے کسی امریکی خاتون کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا تو امریکن خاتون اس پر نگاہ پڑتے ہی بولی، "یور وائف از سو بیوٹیفل، ریئلی یور کپل از چارمنگ۔" اس نے اپنا جو بائیو ڈیٹا یہاں پیش کیا تھا اس کے مطابق اس عورت کے الفاظ غیر متوقع نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ لمحہ بھر کے لیے جیسے بوکھلا کر رہ گیا تھا۔